بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کلثوم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اپریل 2022 میں تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی سربراہی میں بننے والی مخلوط حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد جس شعبے پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا وہ معیشت کا شعبہ تھا۔ مخلوط حکومت میں شامل تینوں بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے تحریک انصاف کی حکومت پر ملکی معیشت کو اس نہج تک لانے کے الزام عائد کیا جہاں پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ پیدا ہوا۔ گزشتہ 1.5 سال کی حکومت کے بعد ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے اور معیشت کو واپس پٹری پر لانے کے دعوے کیے گئے ہیں، تاہم دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی کی شرح تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے اور دوسرے معاشی اشارے بھی گراوٹ کا شکار نظر آتے ہیں۔ جہاں گزشتہ 1.5 سال میں ڈالر کی قیمت میں 100 روپے سے زائد کا اضافہ ہوا، وہیں بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں تاریخ کے بڑے اضافے دیکھے گئے۔ ملک پر چڑھے قرضے میں اضافہ، جبکہ بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب رقوم بھیجنے میں کمی کا رجحان دیکھا گیا۔ شہباز شریف کی سربراہی میں 1.5 سال دور حکومت میں پاکستان کی معاشی کارکردگی کیسی رہی؟ اس حوالے سے معیشت کے ان مختلف شعبوں کا جائزہ لیا گیا جن سے عام آدمی کی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ پاکستانی معیشت میں ڈالر کی قدر ایک اہم معاشی اشارہ سمجھا جاتا ہے اور اس کی قدر میں کمی یا اضافہ ملکی معیشت کے دوسرے اشاریوں کے ساتھ ایک عام آدمی کی زندگی کو بھی متاثر کرتا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے روز ڈالر کی قیمت 184 پاکستانی روپے تھی، جو 9 اگست یعنی موجودہ حکومت کے خاتمے کے دن 287 روپے تھی۔ موجودہ حکومت نے اقتدار میں آنے سے بعد ڈالر کی قدر کو مستحکم کرنے کے متعدد دعوے کیے، مگر ڈالر شتر بے مہار کی مانند بے قابو ہو رہا اور وہ وقت بھی آیا جب ڈالر کا سرکاری ریٹ 300 روپے کی حد تک چلا گیا۔ ڈالر کی قیمت میں موجودہ حکومت کے 1.5 سالہ دور میں 100 روپے سے زائد کا اضافہ ہوا، جو ماضی کی کسی حکومت کے دور میں اس رفتار سے نہیں بڑھا۔ ملکی کرنسی کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں ہونے والے تاریخی اضافے کا جائزہ لیا جائے تو اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے پروگرام کی بحالی میں تعطل اور پاکستان کی جانب سے IMF معاہدے کی شرائط کو پورا نہ کرنا تھا۔ موجودہ حکومت کے پہلے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اگست 2022 میں IMF کے پروگرام کو بحال کروا لیا تھا، تاہم ان کی وزارت خزانہ سے رخصتی کے بعد اسحاق ڈار اس پروگرام کو مسلسل 9 مہینے تک بحال کروانے میں ناکام رہے اور پھر جون 2023 میں پرانے پروگرام کی بحالی کی بجائے 9 مہینوں کے لیے ایک نیا پروگرام منظور ہوا۔ تاہم پروگرام میں بحالی میں تاخیر کی وجہ سے پاکستانی روپے بے پناہ دباؤ بڑھا اور ملک میں بیرونی ذرائع سے ڈالر کے ذرائع سکڑے تو ڈالر کی قلت پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے درآمد کے لیے LCs نہ کھل پائیں تو دوسری جانب ڈالر بھی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ موجودہ سال مئی میں ڈالر کی قدر ایک بار 300 روپے تک چلی گئی، جس میں IMF پروگرام کے منظور ہونے کے بعد کچھ کمی ہوئی، تاہم موجودہ حکومت اپنے دور اقتدار کے اختتام پر ڈالر کی قیمت گزشتہ حکومت کے دور کے مقابلے میں 100 روپے سے زیادہ پر چھوڑ کر جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کے اختتام پر پاکستان میں مہنگائی کی شرح 12.7% تھی، جو موجودہ حکومت کے دور میں جولائی کے مہینے کے اختتام پر 28.3% پر بند ہوئی۔ مخلوط حکومت کے 1.5 سالہ دور میں مہنگائی کی شرح ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر رواں سال مئی میں 38% تک بھی پہنچی۔ اس طرح روزمرہ استعمال کی مختلف اشیاء کی قیمتوں کا جائزہ لیا جائے تو 1.5 سالہ دور حکومت میں ان میں کافی بڑا اضافہ نظر آتا ہے۔ پاکستان میں آٹے کی قیمت اب اپریل 2022 میں 58 روپے فی کلو تھی، جو جولائی 2023 کے اختتام پر 141 روپے فی کلو تھی۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح اور روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں ہونے والے بڑے اضافے کی وجہ 1.5 سال کے دوران معیشت سے جڑے مسائل ہیں۔ ملک میں ڈالر کی کمی کی وجہ سے دالوں، گھی، گندم اور دوسری اشیاء خورد و نوش کے درآمدی کارگوز کی کلیئرنس دیر سے ہوئی یا پھر ہو ہی نہیں سکی، جس کی وجہ سے سپلائی چین میں تعطل آیا اور دوسری طرف ڈالر کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے ان کی درآمد پر لاگت بھی بڑھی، کیونکہ پاکستان خوردنی اشیاء یا ان کی تیاری میں استعمال ہونے والے خام مال کے لیے درآمدات پر انحصار کرتا ہے۔ موجودہ حکومت اگرچہ مہنگائی کو کم کرنے کے دعوے کے ساتھ برسر اقتدار آئی تھی،
تاہم اس کے دور حکومت کے اختتام پر یہ تحریک انصاف کی حکومت کے مقابلے میں مہنگائی کی دگنی شرح چھوڑ کر جا رہی ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں ایک اہم فیکٹر پیٹرول اور بجلی اور گیس کی قیمتیں بھی ہیں۔ ملک میں گزشتہ 1.5 سال میں مہنگائی کی بلند ترین شرح کی ایک وجہ پیٹرول، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ہونے والے بے پناہ اضافے بھی رہا، جس کی قیمتوں میں کسی بھی ماضی کی حکومت کے مقابلے میں زیادہ اضافہ ہوا۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے پر 150 روپے تھی اور آج یہ قیمت تقریباً 273 روپے فی لیٹر ہے۔ سابقہ حکومت کے فیصلے کے تحت نئی حکومت نے ابتدائی 1.5 ماہ میں پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی، مگر 26 مئی کو حکومت نے IMF پروگرام کی بحالی کی شرائط کے تحت پیٹرول پر تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے دی جانے والی سبسڈی کا خاتمہ کرتے ہوئے ایک ہی دن میں 80 روپے سے زائد کا اضافہ کر دیا۔ اس تاریخی اضافے کے بعد یہ سلسلہ تھم نہ سکا، جس کی ایک بڑی وجہ عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ملک میں ڈالر کی قیمت میں ہونے والا اضافہ بھی تھا۔ پاکستان پیٹرول کی ضرورت پوری کرنے کے لیے 85% تک پیٹرول درآمد کرتا ہے۔ پاکستان پر مجموعی قرضوں کے حجم میں گزشتہ 1.5 سال میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ مرکزی بینک کے اعداد و شمار کے مطابق مارچ 2022 کے اختتام پر ملک پر مجموعی قرضہ 43,000 ارب روپے تھا۔ ملک کے مرکزی بینک کی جانب سے اب تک مئی 2023 تک کے قرضے کے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں، جس کے مطابق ملک کا مجموعی قرضہ 58,962 ارب روپے ہو چکا ہے۔ اس طرح 13 مہینے کے عرصے میں ملک پر قرضوں کے حجم میں تقریباً 16,000 روپے کا اضافہ ہوا۔ پاکستان کے قرضوں میں ہونے والے اس اضافے کی ایک بڑی وجہ ڈالر کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہے، کیونکہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ایک جانب بیرونی قرضے کو بڑھا دیتا ہے تو دوسری جانب حکومت کی جانب سے مقامی بینکوں سے بہت زیادہ قرضہ حاصل کیا گیا ہے تاکہ مالیاتی خسارے کو پورا کیا جا سکے۔ موجودہ حکومت کے 1.5 سال کے عرصے میں اکثر معاشی اشاریے گراوٹ کا شکار ہوئے، تاہم اس عرصے میں ٹیکس وصولی میں اضافہ دیکھا گیا۔ ملک میں ٹیکس جمع کرنے والے ادارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال میں 7,144 ارب روپے جمع کیے، جو ملکی تاریخ میں ایک سال میں سب سے زیادہ ٹیکس وصولی ہے۔ پاکستان میں ٹیکس وصولی کا زیادہ ہدف IMF شرائط کے تحت رکھا گیا تاکہ ملک کے بجٹ خسارے کو کم کیا جا سکے، تاہم اس ٹیکس وصولی کے لیے حکومت کی جانب ایک جانب تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرح بڑھا دی گئی تو دوسری جانب سیلز ٹیکس کی شرح 17 سے 18% اور لگژری اشیاء پر اس کی شرح 25% کر دی گئی۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔